وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی الائمة المضلین وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے سلسلے میں ڈر ہے، اندیشہ ہے، میں ڈر رکھتا ہوں، میں اندیشہ رکھتا ہوں اپنی امت کے سلسلے میں گمراہ کرنے والے ائمہ کا۔ صرف امام مسجد کا امام مراد نہیں ہے، امام کہتے ہیں ہر وہ آدمی جو آگے آگے ہو، جو پیش پیش ہو۔ اما یا امو کے معنی آتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ امام کو امام اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ نماز میں آگے ہوتا ہے، اور امام کو امام اس لیے کیا جاتا ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اس کا، اپنے مسائل کے حل کے لیے، مسائل کی جانکاری کے لیے۔ اور یہ آپ کا جو عرفی امام ہے، مسجد کا امام، مصلی کا امام نے لے کر ایسے امام لیں تو کوئی بھی بڑا آدمی یہ بھی ہو سکتا ہے، پیشوا۔ تو گمراہ کرنے والے ائمہ اور پیشوا کے سلسلے میں میں ڈرتا ہوں کہ امت میں یہ بگاڑ پیدا کریں گے، خرابی اور فساد کا سبب یہ بنیں گے۔ اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک ان سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ تلوار رکھنے سے مراد خون ریزی، قتل و غارت گری، قتل و قتال، امت کا آپسی اختلاف، باہمی نزاع، خانہ جنگی، خانہ جنگی جسے کہتے ہیں، انٹرنل وار۔ ایک تو دشمن سے لڑائی اور اندرونی لڑائی بھی۔ تو جب میری امت میں رکھ دی جائے گی تو پھر یہ قتل و غارت گری ہوتی رہے گی۔ اور اذا وضع السیف عام ہے، چاہے کوئی اندر سے اٹھے اور قتل و قتال کرے، خون ریزی کرے، چاہے کوئی دوسرا کرے۔ جب امت میں ایک مرتبہ یہ معاملہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس کا اینڈ قیامت پر جا کر ہوگا، اس سے پہلے بند نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت اور سچائی، سب سے پہلے امت میں قتل و غارت گری، خون ریزی یا تلوار کے رکھے جانے کا واقعہ کب سے پیش آیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے۔ اس سے پہلے تو حضرت عمر مضبوط دروازہ تھے، اس طرح کوئی چیز پیش نہیں آئی۔ حضرت عثمان کے مقتل، آپ کی شہادت کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور شاید پہلے کسی حدیث میں بتایا اس کی تشریح میں کہ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں گٹ ہو گئی، جماعتیں بن گئی، گروپ بن گئے، لڑائیاں ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی، ہزار لوگ اس میں شہید کر دیے گئے، صحابہ، تابعین۔ امت کا جو کریم طبقہ تھا، خاص طبقہ تھا، وہ اس میں کام آ گیا۔ تلوار نے یہ اثر دکھایا۔ جنگ جمل، اونٹ والی جنگ، حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار تھی، کس کے درمیان ہوئی تھی لڑائی؟ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان۔ جانور کی کونچیں کاٹ دی گئی تھی، پیر کاٹ دیے گئے تھے، جھک گیا تھا، گر گیا تھا۔ جنگ جمل سے مشہور ہو گئی، اونٹ کے نام سے لڑائیاں ہوئی، صحابہ اس میں کام آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین اور لڑائیاں ہوئی، خون ریزیاں ہوئی، اس میں بھی صحابہ کے خون بہا۔ نیک خیر امت جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس بہترین زمانے کے لوگ اس میں کام آ گئے۔ اس کے بعد سے آج تک کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی قتال شدت اختیار کر گئی اور کبھی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی، لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے اور حضور کی پیشین گوئی کے مطابق چلتا رہے گا۔ آج بھی آپ بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح پر آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں تو یہ خون ریزی مسلمانوں میں چل رہی ہے۔ سیریا دیکھیں، عراق دیکھیں، لبنان دیکھیں، اور پھر آپ افغانستان دیکھیں، تو یہ سب
خون ریزیاں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حضور کے اس فرمان کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد اور یہ حدیثی پڑھنے کے بعد کتاب الفتن کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ حضور نے جو کچھ فرمایا تھا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وعن سفینہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الخلافۃ 30 سنہ ثم تکون ملکا ثم یقول سفینہ امسک خلافۃ ابی بکر سنتین وخلافۃ عمر 10 وعثمان 12 وعلی 6 رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ حضرت سفینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ایک روایت ہے کہ حضرت سلمہ جو حضور کی اہلیہ محترمہ تھی ان کے آزاد کردہ غلام۔ سفینہ ان کو کہنے لگا کشتی، کیا نام پڑ گیا؟ کشتی۔ کشتی کیوں پڑ گیا بھائی؟ ساتھیوں کا بوجھ وغیرہ اٹھا دیا کرتے تھے، ساتھیوں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ جماعت آئی ہے نا، جماعت میں بعض افراد ایسے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ اپنا سامان مجھے دے دو میں اٹھا کے چلوں گا۔ خدمت کی جب فضیلت سنتے ہیں، یہ بھی کام میں کر لوں گا، یہ بھی میں کر لوں گا، زیادہ بوجھ لاد لیا تو اب زیادہ بوجھ لادیں گے کہ بھائی یہ ہوائی جہاز ہے، کہ بھائی یہ سواری ہے، یہ وہ لوڈنگ ٹیکسی ہے، کہ نام دے دیتے ہیں لوگ۔ تو سفینہ بوجھ سب کا اٹھا لیا کرتے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خلافت 30 سال ہوگی، خلافت 30 سال ہوگی، صحیح خلافت، سچی، درست، جو قرآن اور سنت کی بنیادوں پر کھڑی ہو اور جسے واقعی خلافت کہا جائے۔ خلافت نبوت، نبوت کی سچی جانشینی، وہ کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی۔ بعد میں بھی اگرچہ اہل اسلام اپنے جو علاقے ہیں، حکومتیں ہیں، ان کو خلافت کہیں، اور اس پر جو ذمہ دار ہے اس کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہیں، کوئی ناجائز غلط تو نہیں ہے، لیکن اس کی صحیح جو حقدار ہے اس نام کی وہ خلافت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کا زمانہ ہے خلافت کا نام اطلاق کرنے کا، بولنے کا۔ 30 سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ بادشاہت۔ اور بادشاہت کیسے ہوگی؟ آگے احادیث میں آیا ملکن عزوزا، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، ظلم ہوگا، جور ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، اس پٹری پر واپس حکومت خلافت نہیں آ پائے گی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، یا جس پر خلافت کی گاڑی کو آپ کے سچے جانشینوں نے چلایا تھا۔ سفینہ کہتے ہیں دیکھو گنو، امسک، حساب لگاؤ، امسک گنو، شمار کرو، حساب لگاؤ۔ ابو بکر کی خلافت 2 سال، وخلافت عمر 10، حضرت عمر کی خلافت 10 سال، اور حضرت عثمان کی خلافت 12 سال، اور حضرت علی کی خلافت 6 سال۔ اب انہوں نے کسر کو حذف کر دیا ہے، کسر کو حذف کر دیا، یعنی پوری دہائی گنی۔ کسر کسے کہتے ہیں؟ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 2 سال کہا، مکمل 2 سال تھوڑی تھی، 2 سال 4 ماہ، تو 4 ماہ اس کو کسر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ بھائی تم کتنے سال کے ہو؟ کہ 17 سال کے، حالانکہ 17 سال 4 مہینے کے ہو گئے، 4 مہینے کو شمار نہیں کیا، تو کسر کو حذف کر دیا۔ اسی طرح چاروں خلفائے راشدین کی جو مدت خلافت یہ گنوائی ہے، شمار کروائی ہے، اس میں کسر کو حذف کر دیا۔ حضرت عمر کی جیسے خلافت 10 سال 6 ماہ، جیسے حضرت عثمان کی خلافت ہے، اور 12 سال حضرت علی کی خلافت ہے، تو 6 سال 4 ماہ، تو یہ 4 ماہ یا 3 ماہ یہ جو تھے اوپر کی تعداد، اس کو کسر کہتے ہیں، اس کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے۔
اور اس پورے کو آپ شمار کریں گے تو 29 سال 7 ماہ ہوتے ہیں. کتنے؟ 29 سال 7 ماہ. 5 مہینے کم ہو گئے. تو چونکہ 7 مہینے زیادہ تعداد ہے تو اس کو پورا شمار کر لیا گیا ہے 30 سال. کیا شمار کر لیا گیا ہے؟ 30 سال. بعض ذات نے کہا نہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بعد میں خلافت رہی ہے حضرت علی کے بعد، وہ 5 ماہ ہے. تو 5 7 5 کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. پورے 30 سال ہو گئے. تو یہ 30 سال نبوت کی سچی جانشین حکومت اور خلافت کی حقدار، صحیح نام کی حقدار، جس پر خلافت کا نام بولا جائے، اس کا اطلاق کیا جائے، وہ خلافت ہوگی. اس کے بعد جو ہے بادشاہت آ جائے گی، اور پٹری سے گاڑی ہٹ جائے گی. پھر اس کے بعد کون ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت امیر معاویہ. اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد کس کو جانشین بنا دیا؟ یزید کو، یزید بن معاویہ. اس کے بعد معاویہ ابن یزید. اور پھر بنو مروان کی، بنو امیہ کے، یہ بنو مروان کی حکومت چلتی رہی. یہ ملکن بادشاہت تھی، خلافت نہیں تھی. ہاں انہی کے دور میں ایک واقعی خلیفہ سامنے آئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہوں نے واپس خلافت کے طرز پر لانا چاہا اصل حقیقت پر، لیکن ان کی جو خلافت تھی وہ بھی 2 سال کچھ مہینے رہی بس. اور روایات کو مانے، تاریخی روایت کو، کہ ان کو بھی ان کے خاندان والوں نے زہر دے کر ختم کروا دیا کہ اس سے تو ہمارے خاندان سے حکومت چلی جائے گی. کہ اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ خاندانی نہیں ہوتی، وہ تو علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ، حضور نے جو طریقہ بتایا اس اعتبار سے حکومت ہوگی، خلافت ہوگی. جیسے اب قائم کر رہے ہیں امریکہ کو بھگانے والے، بھائی کن کن کو حکومت میں لیں گے؟ تو بھائی شریعت کے مطابق ہم لیں گے، شورا کے مطابق ہوگی. اب یہاں کے میڈیا والے بتا رہے ہیں کہ شورا کیا ہوتی ہے. کل میں رات کو سن رہا تھا، ایک لیڈیز بتا رہی ہے کہ شورا کیا ہوتی ہے، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انویائی تھے 4، عمر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے زمانے میں حکومت چلتی تھی، اور وہ حکومت خود مختار نہیں ہوتی تھی بلکہ شورا ہوتی تھی. اس کوئی بھی اہم فیصلہ لینے کے لیے اس شورا کو بلایا جاتا تھا، پھر اس سے مشورہ لیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد کوئی اقدام کیا جاتا تھا، کوئی قدم اٹھایا جاتا تھا. کہ اس کو شورا کہتے ہیں، اس کو خلافت کہتے ہیں. یعنی ہم سے زیادہ اچھی تشریح وہ اینکر پرسن کر رہی ہے، لیڈیز کر رہی ہے یہاں کی. اب خلافت کیا ہوتی ہے، شورا کیا ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ ان 4 کے نام لیے کہ اس زمانے میں جو حکومت تھی اسے خلافت کہتے ہیں، خلافت، امارت اسلامیہ. اور پھر اس کا جو باڈیز ہوتی ہے فیصلہ لینے والی، وہ شورا ہوتی ہے، اور اس فیصلے کو نافذ کرنے والا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے زمانے میں اور تعداد پوری ہو گئی 30 سنہ، 30 سال. پھر اس کے بعد بادشاہت ہو گئی تھی.